جی پڑھ لیجیے۔ وهذا الاختلاف في النقليات دون العقليات أي في أحكام الفقهية دون العقائد الدينية، فإن المخطئ فيها تارة كاليهود والنصارى أو مسلم كالروافض والخوارج والمعتزلة كالخلفي، ولا يذكر بأن الأشعرية والماتريدية اختلفوا في بعض المسائل ولا يقول أحد منهما بتفسير الآخر، لأن ذلك ليس في أمهات المسائل التي عليها مدار الدين، وأيضا لم يكن أحد منهما للتعصب والعداوة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ وهذا الاختلاف في النقليات دون العقليات، یہ جو اختلاف گزرا ہے، کون سا اختلاف؟ یعنی اہل سنت والجماعت کا اور معتزلے کا، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت والے کیا کہتے ہیں کہ مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ مجتہد مصیب ہی ہوتا ہے، مخطئ نہیں ہوتا۔ تو فرماتا ہے یہ اختلاف جو ہے نا نقلیات میں عقلیات میں نہیں ہے، یعنی فروعی مسائل میں ہے۔ فروعی مسائل میں جو ہے نا اس کا تعلق عمل کے ساتھ، عقلیات یعنی جس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ، عقائد کے ساتھ ہو، ان مسائل میں ایسا نہیں ہو سکتا، ان مسائل میں مجتہد مخطئ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے، یعنی فی الاحکام الفقہیۃ دون العقائد الدینیہ، یعنی فقہ احکام میں نہ کہ دینی عقائد۔ فإن المخطئ فيها کافر کالیہود والنصارى، اگر اس میں کوئی مخطئ ہو، عقائد میں کوئی غلطی کر رہا ہے، عقائد میں غلطی نہیں چل سکتی، عقیدہ تو عقیدہ ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کرتا ہے تو کافر ہوگا، جیسے یہود اور نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننا، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام آخری کلام ماننا، یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں مانتے تو کافر، یا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، جیسے روافض ہو گئے، خوارج ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، ان کے ساتھ بھی جو ہمارا اختلاف ہے وہ عقائد میں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اور لوگ ہو گئے، سمجھ آ گئی، جیسے مجسمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ایک فرقہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، تو یہ جو ہے نا وہ اس میں عقائد میں خطا نہیں چل سکتی۔ ولا يشكل بأن الأشعرية والماتريدية اختلفوا في بعض المسائل، فرماتے ہیں کہ اشکال نہ کیا جائے، تو یہ اعتراض نہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلاف کرے، تو ظاہر ہے کہ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں ایک مصیب ہے، ایک مخطئ ہوتا ہے، تو جو مخطئ ہوتا ہے آپ نے کہا کہ وہ جو ہے نا یا کافر ہوگا یا گمراہ ہوگا۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے بھی تو اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اشاعرہ جو امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، شوافع اصول میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ماتریدیہ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، احناف ان کی پیروی کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی تو کیا کیا ہے؟ اختلاف کیا بعض مسائل میں، لیکن ولا يقول احد منهما بتضليل الاخر، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے وہ گمراہ ہے، ایک دوسرے کے بارے میں گمراہ تو نہیں کہتے، ایک دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کوئی اس میں اختلاف غلط خطا سے ہو جائے تو گمراہ ہے یا کافر۔ تو اس کا جواب دے کہ ان ذلك ليس في امهات المسائل التي عليها مدار الدین، تو فرماتے ہیں کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا جو اختلاف ہے یہ بنیادی مسائل میں نہیں ہے، جن پر کیا ہے؟ دین کا مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی اختلاف نہیں، ختم نبوت میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن پاک کے آخری کلام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے۔ نماز 5 ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ بات،
اور دوسری بات یہ ہے کہ وَأَيْضًا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِّنْهُمَا بِالتَّعَصُّبِ وَالْعَدَالَةِ عداوت، اور ان میں سے دونوں میں سے اشاعرہ اور ماتریدی سے کوئی بھی اپنی رائے جو ہے نا وہ جو رکھتے ہیں تو تعصب اور عداوت کی وجہ سے نہیں رکھتے، جیسے روافض خوارج عداوت کی وجہ سے، روافض شیخین کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، خوارج علی کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، عداوت کی بنا پر اپنی رائے رکھتے ہیں، تو یہ حضرت ایسا نہیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ وذکر فی بعض الکتب، بعض کتابوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان ھذا الاختلاف، کہ بے شک یہ اختلاف جو ہے نا کہ مجتہد مصیب ہوتا ہے، مخطئ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو فرماتا ہے اختلاف انما هو فی المسائل الاجتہادیۃ، یہ تو صرف اجتہادی مسائل میں ہے، کیونکہ مجتہد اجتہادی مسائل میں ہی اجتہاد کرتا ہے نا، سمجھ آ گئی۔ دون تعویل الکتاب والسنہ، یہ کتاب اللہ اور سنت کی تعویل میں، اس سے نتیجہ نکالنے میں، اس کا مطلب بیان کرنے میں نہیں ہے، اس لیے کہ فإن الحق فیما واحد بالاجماع، قرآن اور سنت میں حق ایک ہی ہے، اس پر سب کا اجماع ہے، اس میں حق زیادہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، معتزلہ بھی نہیں کہتے کہ حق اس یہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ صرف اجتہادی مسائل کے بارے میں کہتے ہیں۔ والمخطئ فیہا معاقب، اور جو اس میں خطا کرے گا ٹھیک ہے پھر تو اس کو کیا سزا دی جائے۔ پھر فرماتے ثم المجتہد اذا اخطأ کان مخطئا ابتداء و انتہاء عند البحث۔ اب اہل سنت والجماعت کا تو اس پر اتفاق ہو گیا نا کہ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے، مجتہد مخطئ ہو سکتا ہے۔ اب جو خطا اس سے ہو سکتی ہے تو ایک خطا جو اس سے ہوگی یہ کیسے خطا ہوگی، کہاں پر ہوگی، کہاں پر اس کو مخطئ شمار کریں گے، کہاں پر مخطئ شمار نہیں کریں گے۔ تو فرماتے ہیں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہ مخطئ ہوگا تو مخطئ کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں بھی مخطئ ہوگا، انتہا میں بھی مخطئ ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ ترتیب مقدمات کو ترتیب دے رہا تھا، صغرا کبرا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دوبرا، سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت بھی کیا ہے وہ مخطئ، اس سے ترتیب مقدمات کو ترتیب دینے میں بھی خطا ہو گئی اور پھر نتیجہ نکالنے میں بھی خطا ہو گئی۔ تو ابتدا میں بھی مخطئ اور انتہا میں بھی مخطئ، سمجھ آ گیا؟ لیکن یہ مخطئ عربی والا مخطئ، بعض دیہاتی عورتیں خاص کر پٹھان عورتیں مفتی کو مخطئ کہتی، وہ مخطئ نہیں، مختصر، سمجھ آ گئے؟ وہ والے مخطئ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں کیا؟ اچھا پنجابی عورتیں تو نہیں کہتے نا؟ ہاں ہاں سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ وہ والے مخطئ نہیں، یہ ہر زبانوں میں نا ایسا بعض الفاظ کو ایسا کرتے ہیں تبدیل، مثلا پٹھان لوگ، بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے میں نے عرض کیا فا کی جگہ پہ خا بولتے ہیں، یا بعض لوگ فا کی جگہ پٹھان پا بولتے ہیں۔ میں نے ایم فل کی، ایم پل کی، ایک امام صاحب آگے ہو گئے فم فلک فکان کل فرق کالطود العظیم، تو آگے ہو کے کہا فم فلک فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اور عربی میں بھی ہے، بعض جیم کو گا بولتے ہیں، حجاج کو حگاگ، سعودیہ والے بھی حاجی کو حاگ بولتے ہیں بعض، سمجھ؟ اس طرح پنجابی میں بھی ہوتا ہے،
غلطی کو غلطی بولیں گے، غلطی ہو گئی غلطی، غیر کو کیا بولیں گے؟ گاف بولیں گے، اور بھی زبانوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو خیر، تو فرماتے ہیں یہ وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّيْخُ ابو منصور و جماعت الاخرى، تو فرماتے ابو منصور رحمہ اللہ اور اہل سنت والجماعت سے کچھ اور حضرات کی رائے بھی یہی ہے کہ جب مختی ہوگا تو ابتداء بھی مختی ہوگا اور انتہا بھی مختی ہوگا، لیکن فرماتے ہیں والمختار انہ مصیب ابتداء مختی انتہا، لیکن مختار بات یعنی فخر الاسلام صاحب اور ان کے پیروکار مشائخ سمرقند وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتداء تو مصیب ہوگا، انتہا مختی ہوگا، یعنی مقدمات کو جو اس نے ترتیب دیا ہے، جو ترتیب دی اس میں تو ٹھیک تھا، وہ ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ نکالنے میں اس سے کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی۔ فرماتے ہیں لأنه أتى بما كلف به في ترتیب المقدمات وبذل جهده فيها، فرماتے اس لیے کہ وہ لائے اس چیز کو جس کو وہ مکلف تھا، جتنا وہ کر سکتے تھے مقدمات کو ترتیب دیں اور اپنے کوشش کو خرچ کریں، فکان مصیبا فی، بس کوشش کو خرچ کرنے میں تو مصیبہ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي آخر الامر وعاقبۃ الحال، اگرچہ آخر میں اس سے کیا ہو گئی؟ خطا ہوگا، فکان معذورا بالماجور، تو جو نتیجے نکالنے میں اسے خطا ہو گئی معذور ہوگا، بلکہ معذور ہوگا، اس کو اجر بھی ملے گا اس کا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی مختی ہو، غلطی ہو، اس سے مجتہد سے ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے اور مصیب کو 2 اجر ملتے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ اچھا، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ مجتہد مختی بھی ہو سکتا ہے، مختی بھی ہوتا ہے، مصیب بھی ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ ہمیں پتہ چلا، اس پر دلیل دیتے ہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بھی تھے، وہ پیغمبر بھی تھے۔ ایسا ہوا کہ رات کے وقت ایک گھر کے بکریاں نکلی اور اس نے ایک دوسرا شخص تھا، اس کے کھیت میں گئی اور اس کے کھیت میں جو فصل تھی تو اس کو کیا کر دیا؟ چر گئی اور اس فصل کو تباہ کر دیا، اس کی فصل کا نقصان کیا۔ تو یہ مقدمہ فیصلہ لے آئے داؤد علیہ السلام کے پاس۔ داؤد علیہ السلام نے جب دونوں کی بات سنی تو پوچھا کہ فصل کی قیمت کتنی تھی، تو بتایا گیا اتنی تھی، اور بکریوں کی قیمت تو معلوم ہو کہ بکریوں کی قیمت بھی فصل کے برابر تھی، فصل کی قیمت کی برابر تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریاں جو ہے نا یہ کھیت والے کو دی جائیں، تو نقصان ہوا ہے، فصل کا نقصان ہوا ہے، بکریوں کی قیمت بھی اتنی ہی ہے، لہٰذا یہ نقصان کی تلافی اس طرح کی جائے کہ بکریاں اس کو دے دی جائے مالک، کھیت کا مالک۔ تو فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام اس کو بچے تھے، 17 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، باہر نکلے جو بندے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ والد صاحب نے کیا فیصلہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ اس طرح فیصلہ ہوا، یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے کہ اگر میں ہوتا تو کچھ اور فیصلہ کرتا، بچے ہیں بچے۔ تو داؤد علیہ السلام نے سنا براہ راست یا کسی نے ان کو بتایا کہ سلیمان تو یہ کہہ رہے، تو بلایا سلیمان کے بندوں کو بھی بلایا۔ تو سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میں فیصلہ کرتا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ فی الحال دے دی جائے کس کو؟ کھیت کے مالک کو، اور جو کھیت ہے یہ حوالہ کیا جائے بکریوں کے مالک کو۔
اور بکری کا جو مالک ہے وہ اس میں کاشت کر کے کھیتی باڑی کر کے فصل کیا کرے اگائے. جب فصل اتنی ہو جائے جتنی تھی تو اتنی دیر تک یہ جو کھیت کا مالک ہے یہ بکری سے فائدہ اٹھاتا رہے, دودھ وغیرہ سے. پھر جب فصل اتنی ہو جائے جتنی تھی تو کھیت جو ہے نا وہ واپس اپنے مالک کو حوالے کی جائے, فصل اس کے حوالے کی جائے اور بکری اس سے لے کر اپنے مالک کے حوالے کی جائے. تو اس طرح جو ہے نا جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی اور جو بکری والا ہے اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ فیصلہ چلے گا, اب یہ فیصلہ ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو مصنف رحمہ اللہ بتانا چاہتے کہ گویا کہ داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی. اس سے معلوم ہو کہ مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ درست ہے. لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو خطا پر محمول کرنا, اس کو خطا کہنا بھی مشکل ہے. فیصلہ تو بھی بظاہر درست تھا لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ گیا کہ زیادہ بہتر, یہ کہہ سکتے. اب ذرا دیکھ لیجیے, فرماتے وقد وقعت فی زمان داؤد علیہ سلیمان علیہ السلام, داؤد سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک حادثہ واقع ہوا. غنم و حرث قوم, کہ بکریاں نے چری ایک قوم کی فصل میں. تو داؤد علیہ السلام نے کچھ فیصلہ کیا اور اس میں ان سے خطا ہو گئی. اور سلیمان علیہ السلام نے کچھ اور فیصلہ کیا, اس میں وہ درستگی تک پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں سے حکایت کرتے ہوئے کہ ففہمناہا سلیمان, کہ ہم نے اس فتوے کے اس مسئلے کی سمجھ دی کس کو؟ سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اور دونوں کو ہم نے دی تھی دلائی اور علم, دونوں کو دیا تھا ہم نے. ففهمنا تلك الفتوى سلیمان آخر الامر, سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو ہم اس فتوے کی سمجھ دی دوسرے امر کی, انہیں دوسرے فیصلے کی. وكل واحد من داود اور سلیمان علیہ السلام آتینا حکما, اور سلیمان اور داود علیہ السلام دونوں کو ہم نے دانائی دی تھی, علم دیا تھا. فی ابتداء مقدمات کی شروع میں, ابتدا میں. فعلم من قوله, تو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے معلوم ہو ففہمناہا, کہ ہم نے اس کی سمجھ دی تھی کس کو؟ سلیمان کو. یہ بات معلوم ہو گئی ان المجتہد یخطئ ویصیب, کہ مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور مجتہد درستگی تک بھی پہنچتا ہے. ومن قوله, اور یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کلاً آتینا, کہ ہم نے دونوں کو دانائی اور علم دیا تھا. کیا معلوم ہو گیا کہ انہما مصیبان فی ابتداء المقدمات, کہ دونوں درست تھے, داؤد علیہ السلام دونوں درست تھے مقدمات کے ترتیب دینے میں. وَإِنْ أَخْطَأَ داؤد علیہ السلام سے آخر تھا, لیکن آخر میں داؤد علیہ السلام سے کیا ہو گیا؟ نتیجہ نکالنے میں خطا ہو گیا. والقصة مع الاستدلال مذکورة فی الکتب, فرماتے ہیں قصہ استدلال کے ساتھ کتابوں میں کیا ہے؟ مذکور ہے. فطالعها ان شئت, اگر تم چاہو تو اس کو کیا کر لو؟ مطالعہ کر. آپ جیسے مطالعہ کرنے والے, مطالعہ کا شوق رکھنے والے لوگ وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سمجھ آ کہ نہیں؟ ولہذا اس وجہ سے, کس وجہ سے؟ کہ مجتہد جو ہے نا وہ اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے قلنا, ہم نے کہا
ہم نے کیا کہا؟ لا يجوز تخصیص العلہ، ہم نے کہا علت کو خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ تخصیص العلہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں نے جو علت نکالی تھی، تخصیص العلہ کہتے ہیں کہ علت موجود ہو، حکم موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے جو علت نکالی تھی وہ علت درست تھی، اس نے حکم کو موجود کرنا تھا، حکم نے اس کی وجہ سے موجود ہونا تھا، لیکن حکم جو پیچھے رہ گیا وہ کسی مانی کو رکاوٹ کی وجہ سے، میرے علت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری علت درست ہے، لیکن رکاوٹ پائی جا رہی تھی اس لیے حکم نہیں پایا گیا، تو فرماتا یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور ان یقول، وہی کوئی شخص یہ کہتے کانت علتی حقا مؤثرتا، کہ میری علت حق مؤثر کرنے والی تھی، لیکن تخلف الحکم عنها لمانع، لیکن جو حکم اس سے پیچھے رہا وہ کسی رکاوٹ مانع کی وجہ سے۔ فرماتے یہ بات کیوں درست نہیں ہے؟ لأن يؤدي الى تصوير كل مجتہد، کہ یہ بات لے جاتی ہے ہر مجتہد کی مصیب ہونے کی طرف۔ اس صورت میں ہر مجتہد پہ کیا ہوگا؟ مصیب ہوگا، کوئی مختی ہوگا ہی نہیں اگر یہ بات آپ درست مان لیں۔ وہ کیسے؟ اذ لا يعجز مجتہد ما عن هذا القول، فرماتے اس لیے کوئی بھی مجتہد اس بات سے پھر عاجز نہیں آئے گا، اس بات سے باز نہیں آئے گا۔ ہر مجتہد یہ کہے گا کہ میری علت درست تھی، ہر کوئی کہہ سکے گا، ہر کسی کو بہانہ مل جائے گا کہ میری علت میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو حکم نہیں اس پر لاگو ہوا کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہر مجتہد یہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی مجتہد مختی ہوگا ہی نہیں، ہر ایک میری علت درست تھی تو میں مصیب ہوا نا، حکم لاگو نہیں ہوا کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں، مجھے پھر ہر کوئی کہے گا۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو فرماتے فیکون کل منہم مصیبا فی استنباط العلہ، تو فرماتے پھر ہو جائے گا میں سے ہر ایک علت کے نکالنے میں مصیب ہوگا۔ خلاف للبعض، بعض اللہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی ہمارے اکثر حضرات کے ہاں تخصیص العلہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جائز۔ علت کو خاص کرنا یہ ہوا نا کہ میرے علت تو درست ہے لیکن حکم کسی رکاوٹ کی وجہ سے لاگو نہیں ہوا، تو جہاں پر حکم لاگو نہیں ہو رہا اس جگہ پر آپ وہاں پہ جو کہ علت کو خاص کر رہے ہیں کہ یہاں پر علت عمل نہیں کر رہی، اثر نہیں کر رہی، یہاں پہ علت کو آپ خاص کر رہے ہیں نا، جس کو تخصیص العلہ بولتے ہیں۔ تو بعض حضرات کے یہاں جائز ہے، بعض حضرات سے مراد کا مشائخ عراق والترقی، ایسے مشائخ عراق رحمہ اللہ، اور اسی طرح جو ہے نا امام کرخی رحمہ اللہ، اور اسی طرح قاضی ابو زید رحمہ اللہ وغیرہ ذالک، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ فإنهم جوزوا تخصیص العلت المستنبط، فرماتے انہوں نے علت مستنبطہ، جو علت ایک تو علت منصوصہ ہوتی ہے نا، ایک علت مستنبط جو مجتہد نکالتی ہے، اس علت کو خاص کرنے کا کو جائز کا ہے، جواز کے قائل، اس کی علت اس کی دلیل یہ تھے لأن العلت امارۃ علی الحکم، تو فرمایا اس لیے کہ علت تو نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے حکم پر، تو جائز ہے کہ اس کو بعض جگہوں پر علت نشانی بنایا جائے، یعنی بعض جگہوں پر نشانی ہو بعض جگہوں پر نہ ہو۔ تو جیسے فرماتے ہیں کہ بادل جو ہے نا، بادل یہ کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے کس کی؟ بارش کی، لیکن بعض اوقات بادل تو آتے ہیں بارش نہیں آتی، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ علت کیا ہے؟ علامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے علامت ہو جس چیز پر، لیکن جس چیز پر علامت ہے وہ چیز نہ پائی جائے،
جیسے بادل علامت ہے بارش پر، بادل آتے ہیں لیکن بارش نہیں آتی، تو ممکن ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدْتُ الْعِلَّةَ بِالْمُسْتَنبَتَةِ، انہوں نے کہا نا فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا تخصیص العلت المستنبتۃ، تو علت کے ساتھ ہم نے جو مستنبت کی قید نکالی ہے کہ وہ علت جس کو مجتہد نے مستنبت کیا، مجتہد نے نکالا، یہ قید میں نے اس لیے نکالی لأن العلة المنصوصة ذهب إلى تخصيصها كثير من الفقهاء، اس لیے کہ جو علت منصوصہ ہوتی ہے تو اس کی طرف بہت سارے فقہاء اس کی تخصیص کی طرف گئے ہیں کہ علت منصوصہ کی تخصیص جائز، اور اس لیے لأن الزنا والسرقہ، کہ زنا اور سرقہ جو ہے نا یہ علت ہے کس کے لیے؟ کوڑے، زنا علت ہے کس کے لیے؟ کوڑے مارنے کے لیے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور سرقہ علت ہے کس کے لیے؟ قطعیت کے لیے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ومع ذلك لا يوجد ولا يقطع في بعض الموانع في بعض المواضع لمانع، لیکن اس کے باوجود بعض جگہوں پر کوڑے نہیں لگاتے جاتے، بدفعلی کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، زنا سرقہ کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے۔ مثلاً دارالحرب میں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی دارالحرب میں زنا کرتا ہے تو اس پر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، دارالحرب میں آپ حد نہیں نافذ کر سکتے۔ کوئی سرقہ کرتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، کس میں؟ دارالحرب میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح اگر کسی نے اقرار کیا زنا کا، پھر اس کے بعد اس نے رجوع کر لی تو رجوع کر سکتا ہے، تو آپ اس کو کوڑے نہیں لگا سکتے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے دارالحرب میں مثلا معنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کوڑے لگانے کی علت تو پائی جا رہی ہے، لیکن حکم جو کوڑے لگانے کا حکم ہے وہ نہیں لاگو ہو رہا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے جو علت منصوصہ ہوتی ہے اس کی تخصیص تو جائز، البتہ علت مستنبتہ جو ہوتی ہے اس کی تخصیص اکثر فقہاء کے یہاں جائز نہیں، جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَذَلِكَ اے بیان و تخصیص العلت، علت کو خاص کرنے کا بیان، وذاتی ان یقول، وہ یہ کہتے کہ علتی توجب ذلك، کہ میری علت اس حکم کو واجب کرنے والی تھی، لیکن لم یجب مع قیامها لمانع، لیکن وہ حکم واجب نہ ہوا علت کے موجود ہونے کے باوجود کسی معنی کی وجہ سے، فصار المحل الذي لم يثبت الحكم فيه، بس ہو گیا وہ محل جس میں حکم ثابت نہیں ہوا، کیا سا مخصوص ہوا گیا علت سے، اس دلیل کی وجہ سے۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو تخصیص العلت کے قائل ہے، وہ یہ کہے گا کہ ہمارے علت تو ٹھیک ہے، اس نے کام کرنا تھا لیکن مانے تھی، لیکن ہم کہتے ہیں وعندنا عدم الحکم بناء علی عدم العلم، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکم موجود نہیں ہے، علت موجود ہی نہیں تھی، اب اس کو ہم علت کہیں گے نہیں، علت کا حکم کا موجود نہ ہونا علت نہ ہونے کی وجہ سے تھا، معنی کی وجہ سے نہیں، علت نہ ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ ہم اس کو علت ہی تسلیم نہیں کریں۔ بھائی ان یقول کو یہ کہہ دی لم توجد فی محل الخلاف العلم، کہ اختلافی جگہ پر جو ہے نا علت موجود ہی نہیں تھی، لأن لم تصلح كونها علتا مع قیام، اس لیے ہے کہ وہ علت بننے کی صلاحیت ہی نہ رکھ سکی ہم معنی کے قائم ہونے کے ساتھ، جب معنی آ گیا تو اس میں علت بننے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ علت بنے ہی نہیں، وہ علت ہم اس کو علت تسلیم ہی نہیں کرتے، لہٰذا ہمارے اگر حکم موجود نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ علت نہ ہو۔ فإن قیل، بس اگر کوئی یہ کہتے علی ھذا ایضا یلزم تصویب کل مجتہد، ہم نے کہا کہ تخصیص العلہ جائز نہیں ہے، علت کو خاص کرنا جائز نہیں، کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ یہ تو پھر ہر مجتہد مصیب بن جائے گا، ہر مجتہد یہ کہے گا کہ میری علت تو کیا تھی، صحیح تھی، لیکن معنی کی وجہ سے اس نے عمل حکم موجود نہیں ہوا، اثر نہیں۔ تو فرماتے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کیا نام ہے وہ علت موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے حکم موجود نہ ہوا، اس لیے کہ ہم اس کو علت کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو اس میں بھی ہر مجتہد مصیب ہو جائے گا، اس میں بھی ہر مجتہد مصیب ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طور پر اذ لا یعجز احد عن ان یقول، کوئی بھی یہ کہنے سے باز نہیں آئے گا کہ
لم تکن العلت موجودۃ ہا ہونا، ٹھیک ہے، کہ وہاں پر علت کیا تھی؟ موجود ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہماری علت میں تو کوئی غلطی نہیں، ہماری علت تو درست تھی، لیکن علت کہاں تھی؟ وہاں پر موجود، ہماری علت پائی نہیں گئی، اس لیے حکم موجود نہ ہوا۔ اگر ہماری علت پائی جاتی تو ہماری علت درست تھی، وہ اثر ضرور کرتی ہے، حکم ضرور پایا جاتا، تو اس میں بھی ہر بندہ پھر مصیب کہلائے گا نا۔ تو اجیب، اس کا جواب یہ دیتا ہے بأن فی بیان المانع یلزم التناقض، فرماتے ہیں کہ جو معنی کا بیان ہے نا اس میں تناقض ہے، اس پہ تناقض لازم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہماری علت تو تھی واجب، لیکن علت معنی کی رکاوٹ کی وجہ سے علت نہیں پائی گئی، وہاں پہ تناقض لازم آئے گا۔ اور یہاں پر جو دوسری بات ہے کہ علت موجود نہیں تھی، اس میں تناقض لازم نہیں آئے گا۔ تخصص علت میں تناقض لازم ہو گیا، وہ کیسے؟ کہ از ادعا اولا صحت العلم، کہ پہلے اس نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا کہ علت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ثم بعد ورود النقص، پھر جب اس پر نقص وارد ہوا، اس نے پہلے دعویٰ کہ میری علت صحیح ہے، پھر جب اس پر نقص کیا گیا کہ جب آپ کی علت صحیح ہے تو پھر وہ حکم کیوں نہیں پایا جا رہا؟ تو پھر ادعا المانع، اس نے دعویٰ کیا معنی کا کہ حکم اس لیے نہیں پایا جا رہا کہ رکاوٹ ہے، معنی، تو فلا یقبل اصلا، تو یہ بات جو ہے نا اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بخلاف بیان عدم وجود الدلیل، بخلاف اس صورت میں کہ جب یہ کہ شروع سے کہتے کہ علت موجود ہی نہیں ہے، اذ لا یلزم فی التناقض، اس میں تناقض لازم نہیں آئے گا، شروع سے وہ کہہ رہا ہے علت موجود نہیں ہے اس لیے حکم موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس میں تناقض نہیں، اس کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں کہ پہلے اس نے کہا میری علت صحیح ہے، تخصیص العلم، پھر جب ہم نے کہا آپ کی علت صحیح ہے تو اثر کیوں نہیں کر رہی، حکم کیوں نہیں موجود کر رہی، موجود ہو رہا، پھر کہا کہ معنی کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے، تو وہاں پر تناقض آئے گا، یہاں پر تناقض نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ گھنٹہ کب ختم ہو رہا ہے جی آپ کا؟ ہاں میرے خیال 5 منٹ تو ہے، تو یہ ممانی کی جو بات ہے نا یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، کل آپ کا آخری سبق کر دیں گا جی۔ اچھا جی، چلو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ آپ کا آخری سبق ہو جائے، اور اس کے بعد پھر آپ کو تیاری کے لیے موقع دیا جائے۔ دیکھیے آج تاریخ ہے 28 ستمبر اور آپ کا پہلا پرچہ 15 اکتوبر، کتنے دن رہتے ہیں؟ اس لیے ایسے تیاری ہو کہ کسی کی نمبر 90 سے کم نہ، 90 سے کم نمبر نہ، 100 تو چلو 90 سے کم تو نہیں، سب کا انعام درجہ اول۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں جی؟ فما علینا